अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज की इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को शब कद्र की रात में दुआ मांगने का तरीका बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो स्किप मत करिएगा और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आप दुआ मांग सकते हैं। ए आसमान के रब, ए ज़मीन के रब, ए अर्शे करीम के रब, तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। तू अज़मत वाला है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू वहाब है, तू रज़्ज़ाक़ है, तू नूर है, तू कुद्दूस है। गर्ज तमाम बातें, तमाम तारीफ़ें सिर्फ तेरे लायक हैं। या इलाही, माह रमज़ान की आखिरी ताक रातों में हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा और हमें पूरे रमज़ान की नेमतों और अनवार बरकत से माला माल फरमा। ऐ सारी कायनात के अकेले मालिक, हम इकरार करते हैं कि हम गुनहगार हैं। हमारा बाल बाल गुनाहों के समंदर में डूबा हुआ है। ऐ अल्लाह, बेशक हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर तूने हमें मुआफ ना किया तो हम तबाह हो जाएंगी। ऐ अल्लाह, आज की बाबरकत रात अपने शान के मुताबिक हमें इतना अता फरमा, हमें इतना मुआफ फरमा जितना तू मुआफ करने वाला है। या अल्लाह, हम भी जानते हैं कि हम खताकार हैं, लेकिन तेरे करम के तलबगार हैं, तेरी बख्शिश के उम्मीदवार हैं। हमें मांगना नहीं आता पर तुझे अता करना आता है। ऐ अल्लाह, हम सियाकार हैं मगर हैं तो तेरे ही बंदे। कहाँ जाएंगे अगर तेरी रहमत छिन गई। या अल्लाह, हम गुनहगार ही सही, लेकिन हमारे सारे गुनाह मिलकर भी तेरी रहमत से बड़े नहीं। या अल्लाह, तू अपना रहम फरमा। आज की बाबरकत रात हमारे तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा, तमाम जाहिर और पोशीदा गुनाहों को बख्श दे। बिलाशुबा तू बेहतरीन बख्शिश करने वाला है। ऐ अल्लाह, हमारी बदहाली हद से ज़्यादा गुजर गई है। हमारे नेक आमाल कम हैं और दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने हमें दबा कर रखा है। हमारी नाउम्मीदों ने हमें नफ़ा से महरूम कर रखा है। दुनिया ने अपनी झूठी चमक दमक से हमें धोखा दिया है और हमारे नफ्स ने हमारे गुनाहों और हमारी टाल टोल के बाइस फरीद दे रखा है। या अल्लाह, जिंदगी के हर लम्हे हमारी बख्शिश फरमा। हमें अपने शरीर नफ्स के शरारतों से बचा, हमें शैतान के चंगुलों से रिहाई दिला। या अल्लाह, हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत पस्त हैं, लेकिन हमारे लिए ये तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है कि हम नफ्स और शैतान से जीत सके। हमें बेहतरीन मदद अता फरमा, हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, हम थक गए हैं खुद को झूठी तसल्लियाँ देते देते कि अब कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे, कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे तू नाराज हो, मगर हम बहुत कमज़ोर हैं। या रब, हमारे अंदर इस्तकामत नहीं है, इस्तकामत अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू तो हमारे साथ ही है, हम ही दूर होते जा रहे हैं तुझसे और यज़ियत मुझसे बढ़कर है। या इलाही, हमें अपने लिए खालिस कर दे। या अल्लाह, हमें अपना कुर्ब अता फरमा दे, हमें इस नफ्स की कैद से आज़ाद कर दे, हमारे अंदर की परेशानियों को ख़त्म कर दे, हमें सुकून अता फरमा। या इलाही, हमें साफ़ सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा और हम पर ये करम भी कर कि हम हर लम्हा तेरी नाफरमानी से बचे। ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं है। हम जानते हैं कि तेरे अलावा हमें कोई समझने वाला नहीं है, तुझसे बढ़कर हमारा कोई नहीं। तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तेरे ही हाथ में सब कुछ है। तो ऐ मेरे रब, हम तुझसे हर किस्म की भलाई और खैर के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह, हम अपने दिल में दुनिया की वहशत और रिस्क की तंगी से पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हर वो हमारे दिल में मुकीम है, हर वो कमज़ोरी जो हमें तोड़ती है, हर वो चीज़ जो हमें रुलाती है, इसे हमसे दूर कर दे। या इलाही, हमारी तो ये आंखें बस रोना ही जानती है, इस पानी में ठहराव नहीं आता। या अल्लाह, हमारा ये रोना इस दुनिया और अहले दुनिया के दिए गमों के बजाय अपने लिए खालिस कर दे। ऐ अल्लाह, हमें अपने सिवा हर चीज़ से बेनियाज कर दे, हमें मजबूत कर दे। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, हमें हमारे मुस्तकबिल में गमगीन ना कर,
ہمارے معاملے کو مشکل نہ بنا اور ہمارے بند دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں تھکاوٹ کے بعد راحت عطا فرما، غم کے بعد خوشی عطا فرما اور صبر کے بعد عذر عطا فرما۔ اے رب ہمیں وہ صبر عطا فرما جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، ہمیں اپنی وہ رحمت عطا فرما جو ہمیشہ جاری رہے۔ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو صرف تیری طرف ہی جاتا ہو، ہمیں وہ کامیابی عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، ہمیں وہ رزق عطا فرما جس میں برکت ہو۔ یا الہی ہمارے بڑھاپے تک اور ہماری زندگی ختم ہونے تک ہماری روزی میں فراری عطا فرما۔ یا رب ہمیں اپنی رحمت کے سبب باکثرت حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، روزگار عطا فرما، ہمیں اتنا حلال رزق عطا فرما کہ حرام کے خیال تک سے ہم بچ سکیں۔ اے جلال و بزرگی والے رب ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، ہمیں اپنے لامحدود خزانوں سے عطا کر۔ اے اللہ ہمیں لاچاری، محتاجی، معذوری اور بے بسی سے بچا، ہماری پردہ پوشی فرما اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے اپنی رحمت کے صدقے نجات فرما۔ یا اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں تمام چھوٹی بڑی موجی، جان لیوا جسمانی اور روحانی بیماری سے دور کر صحت عطا فرما۔ یا الہی ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما، ہمیں تمام نقصانات سے محفوظ فرما۔ یا الہی ہمیں ہر طرح کی بربادی سے بچا۔ اے اللہ ہماری تمام تر پریشانیوں اور تکلیفوں کو خوشحالی میں، خیر و برکت میں بدل دے، ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں قلب سلیم اور نفس مطمئنہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم تمام مجبور لوگوں کی مجبوریوں کا خاتمہ کر دے، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی تمام جائز مرادیں اور ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرما۔ یا الہی تمام بے روزگاروں کی اچھی بابرکت روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما اور مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو دور کر دے۔ اے پاک پروردگار عالم جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، انہیں بہترین جوڑ نصیب فرما۔ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما اور فرما بردار بنا دے، ایسی اولاد عطا فرما جو عزت کا باعث بنے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تمام بہو بیٹیوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، میاں بیوی، اولاد، بہن بھائی، دوست، احباب، تمام رشتوں میں محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل غنی کر دے، غریبوں مسکینوں کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دے اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے باپ، بھائی بہن جو بھی پردیس میں اپنے بال بچوں کے خاطر، اہل و عیال کے خاطر اور روزگار کی خاطر، اپنی پڑھائی کی خاطر مقیم ہیں ان کو جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے لیے پردیس کی سختیوں اور تکلیفوں کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا الہی جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد کرنا، انہیں فتح عطا فرما، بے شک تو بہترین مدد کرنے والا ہے اور فتح دینے والا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھ جو ہم سے حرکت کرتے ہیں، ہم پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور ہمیں دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مزاجی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیمے کو اکھاڑ کر نہ پھینکنا اور ہمارے دلوں میں عشق حقیقی یعنی اپنے خالص عشق سے سرفراز کر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی گہرائیوں میں ڈوبنے سے بچا لے۔ اے اللہ
ہم پر رازسوں کا آشکار دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ سے سرفراز فرما، ہمارے دل کی ویران بستی کو اپنے رحمت سے آباد کر دے، ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اے اللہ، ہمیں عابد اور شہر خیز بنا دے، ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا فرما، ہمیں نیکی، حیا اور کامل ایمان کی لت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہمیں دین پر چلنے کی استقامت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت دے کر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان ہو، دل میں صحابہ اکرام اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اے اللہ، یہ دنیا تو ایک دن فنا ہو جائے گی، تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر ڈال دے۔ یا اللہ، ہمیں قبر و حشر کی سختی کی فکر سے غافل نہ کرنا اور ہمیں تمام کائنات کی رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ، جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ اے اللہ، جس دن حساب قائم ہوگا، اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار عالم، ہمیں ہمیشہ دوزخ کے عذاب سے بچانا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گوشت، خون، ہڈیوں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے، ہمیں اپنے عذاب اور غضب سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے رب، ہمیں موت، نزاکت کی سختی اور دہشت اور قبر کے عذاب اور رسوائی سے بچا، تمام امت مسلمہ کو بخش کر نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرمانا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرمانا۔ اے رب عظیم، روضہ محشر ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارا بھرم رکھنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ، جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ یا رحمت للعالمین، ہم تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تیری عطاؤں سے بہت ہی کم ہے۔ تیری رضا سے ہماری زندگی میں ایک اور ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس رحمت و مغفرت اور بخشش والے رمضان، ان ایام میں تیری بھرپور رحمت سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم رمضان کا حق ٹھیک سے ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں، پر ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں ان کو اپنے رحم کرم سے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ آج کی رات ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے ہمارے والدین، اولاد، اہل و عیال، دوست، احباب، رشتہ داروں، غرض تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے ہماری بخشش فرما۔ آمین یا رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ لوگ کامنٹ میں آمین ضرور لکھے گا۔ تو اس طریقے سے آپ شب قدر کی رات میں اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔